3 जनवरी 2026 کو امریکہ نے آخر کس وجہ سے وینزویلا پر حملہ کیا، اور کیا واقعی امریکہ کو وینزویلا جیسے ملک کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش آ چکی تھی؟ کیا یہ کنفلکٹ سچ میں صرف 30 منٹس میں ختم ہو گیا تھا؟ اور اگر ایسا تھا تو کیا وینزویلا واقعی اتنا کمزور تھا کہ ایک سپر پاور کے سامنے ذرا بھی نہ ٹک سکا، یا پھر اصل سچ کچھ اور ہے؟ ایسا سچ جو ہمیں آج تک پوری طرح بتایا ہی نہیں گیا۔ اور سب سے زیادہ خوفناک سوال، کیا وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو واقعی اغوا کر لیا گیا تھا، یا یہ صرف میڈیا اور سوشل میڈیا کا ایک اور خوفناک دعویٰ تھا؟ ان تمام سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے آج کی اس خاص ڈاکومنٹری میں ہم USA ورسز وینزویلا کے اس کنفلکٹ کو سمجھیں گے جو نظر کم آیا مگر اثر بہت گہرا چھوڑ گیا۔ پرائم زورکس کی ویڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ 1880 کے آخر میں وینزویلا میں آئل ڈسکوری ہوئی۔ شروعات میں یہ آئل بس لوکل یوز کے لیے تھا، لیکن جیسے ہی فارن کمپنیز کو پتہ چلا US اور یورپ کی انویسٹمنٹ بڑھ گئی۔ 90s کے آس پاس وینزویلا کی آئل انڈسٹری نے کمرشل سکیل پر کام کرنا شروع کیا۔ US کے میجر کمپنیز جیسے کہ اسٹینڈرڈ آئل اور گولف آئل وینزویلا کی آئل فیلڈ میں اپنا کنٹرول اسٹیبلش کرنے لگے۔ آئل کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ٹینشن بھی شروع ہوئی۔ لوکل لینڈ اونرز اور گورنمنٹ افیشلز آئل کے پروفٹس کو ڈیوائیڈ کرنے پر اکثر کنفلکٹ میں ملوث رہتے تھے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ فارن انفلوئنس اور انویسٹمنٹ نے وینزویلا انٹرنل پولیٹکس کو ڈیپلی افیکٹ کیا۔ 1920 to 1930 کے دوران وینزویلا نے اپنی اکنامک سٹرکچر آئل سینٹرڈ بنانا شروع کی۔ یہی وہ وقت تھا جب US اور یورپین نیشنز کے انٹرسٹ نے اس ملک کو جیو پولیٹیکل ہاٹ اسپاٹ بنایا۔ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اینڈ آئل کنٹرول 1940 سے لے کر 1950 تک وینزویلا میں ملٹری کوپس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا دورہ تھا۔ آئل کا کنٹرول صرف اکانومی کا مسئلہ نہیں تھا بلکہ پاور اور انٹرنیشنل لیوریج کا ٹول بن گیا۔ 1958 میں ڈکٹیٹر مارکوس پیریز جیمنیز کے خلاف اپرائزنگ ہوئی اور ڈیموکریسی واپس آئی۔ اس دور میں وینزویلا نے آئل نیشنلائزیشن اور اسٹیٹ کنٹرول کا پروسیس شروع کیا۔ 1970s کے دوران آئل پرائسز کا بوم ہوا۔ وینزویلا ایک وقت دنیا کا لیڈنگ آئل ایکسپورٹر بن گیا، لیکن ساتھ ہی کارپوریشن اور مس مینجمنٹ بھی بڑھ گئی۔ 1992 میں ہیوگو چیویز نے پہلے کوپ اٹیمپٹ کیا جو فیل ہوا، لیکن ان کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہو گیا جب ہیوگو چیویز نے 1990 میں پریزیڈنسی حاصل کا۔ ان کا سلوگن تھا آئل عوام کا ہے نہ کہ امریکہ کا۔ چیویز نے بولیوارین ریزولوشن لانچ کی اور ملٹیپل سوشل پروگرام شروع کیے، ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن اور پاورٹی ریڈکشن کے لیے، لیکن ان کی اینٹی US ریتھریٹک اور آئل نیشنلائزیشن پالیسیز نے ریلیشنز ڈیٹیریٹ کر دیے۔ US نے سینکشنز اور ڈپلومیٹک پریشر بڑھا دیا۔ 2002 میں ایک شارٹ لیوڈ کوپ اٹیمپٹ ہوا جس میں چیویز ٹیمپریرلی ہٹایا گیا، لیکن وہ واپس آیا اور اپنی پاپولیرٹی اور پاور کنسولیڈیٹ کی۔ چیویز کے دور میں وینزویلا نے آئل ایکسپورٹس اور پروڈکشن کنٹرول پر ایمفیسس کیا، لیکن اکنامک مس مینجمنٹ اور ڈکلائننگ آئل پرائسز نے لانگ ٹرم پرابلم کو جنم دیا۔ ہیوگو چیویز کی 2013 میں ڈیتھ کے بعد نکولاس میڈورو پاور میں آیا۔ ان کا ایرا کافی چیلنجنگ تھا۔ ہائپر انفلیشن، وینزویلن بوائلر کی ویلیو گرتی گئی اور بیسک گڈز کی پرائس اسٹرانومیکلی بڑھ گئی۔ اکنامک کولیپس، آئل ریونیو ڈکلائن اور مس مینجمنٹ نے اکانومی کو ویک کر دیا۔ سینکشنز، US اور یورپ کی سینکشنز نے سچویشن اور کریٹیکل بنا دی۔ پبلک ڈسکنٹینٹ، میس پروٹیسٹس
اور اینٹی گورنمنٹ ڈیمونسٹریشنز بڑھ گئی۔ 2020 کی شروعات میں وینیزویلا کے پولیٹیکل اور اکنامک سچویشنز نے یو ایس اور ریجنل پاورز کی اٹینشن اٹریکٹ۔ 2017 to 2025 کے دوران ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے وینیزویلا پر میکسیمم پریشر اسٹریٹجی اڈاپٹ کی۔ وینیزویلا کو نیکرو ٹیررزم اور انلیگیلٹی کے ایلیگیشن کے انڈر ٹارگیٹڈ سینیکیشن فیس کرنے پڑے۔ یو ایس نے کیریبین اور لیٹن امریکہ میں ملٹری پریزنس بڑھایا۔ اینالسٹ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ اگر پولیٹیکل اور اکنامک پریشر فیل ہو گیا تو ڈائریکٹ ملٹری انٹرونشن پاسبل ہے۔ میڈورو رجیم کی لیگٹیمیسی پہ کوشچن بڑھتا گیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اسپیکولیشن اور ٹینشن بڑھایا۔ 3 جنوری 2026 کو یو ایس نے وینیزویلا پر پریسائز اسٹرائکس کیے۔ کیریکس اور اسٹریٹجک ملٹری بیس پر ٹارگیٹڈ ایئر اسٹرائکس اسپیشل فورسز نے کیے۔ گورنمنٹ بلڈنگز اور ملٹری ایچ کیو سیکیور۔ نیکولس میڈورو اور سپاؤس کو کیپچر کر کے یو ایس لے جایا گیا۔ یہ آپریشن انیشیلی 30 منٹس میں کمپلیٹ ہوا، اس لیے ہیڈ لائنز نے ڈرامیٹک اسٹیٹمنٹ دیے وار اوور ان 30 منٹس، لیکن گراؤنڈ سچویشن اور پبلک رسپانس گھنٹوں اور دنوں تک ایوالو ہوتی رہی۔ گلوبل ریئیکشن اینڈ لیگلٹی۔ یو ایس کی ایکشن پر انٹرنیشنل کمیونٹی ڈیوائیڈ تھی۔ رشیا، ایران، کیوبا اسٹرانگلی کنڈیمنڈ سوورینٹی وائلیشن کا کلیم کیا۔ یو ایس لا مارکس پریزیڈینشل اوور ریچ اور انٹرنیشنل لا وائلیشن کا ڈیبیٹ۔ یو این اینڈ این جی او ہیومن رائٹس اور سویلین امپیکٹ پر کنسرن۔ گلوبل آئل مارکیٹس بھی ریئیکٹ کر گئی۔ شارٹ ٹرم پرائس سپائکس اور انسرٹینٹی۔ وینیزویلا انٹرنیشنل پولیٹکس سوسٹ اسٹرائکس۔ لوکل فیکشنز نے پاور کلیم کیا۔ پرو یو ایس اور اینٹی یو ایس پروٹیسٹ سیملٹینیسلی بڑھ گئی۔ میڈورو سپورٹرز انڈر گراؤنڈ اور ریزسٹنس پوزیشن لی گئی۔ گورننس اور آئل ایکسپورٹ آپریشن سلولی ریزیوم ہوئی۔ وینیزویلا کا انٹرنل پولیٹیکل اور ریجنل بیلنس کو یہ آپریشن شیک کر گیا۔ جب ماڈرن کنفلکٹس صرف ملٹری اسٹرینتھ سے نہیں ہوتے، اکنامک سینکشنز، میڈیا پریشر، پولیٹیکل آئولیشن بھی وارفیئر کا حصہ ہیں۔ گلوبل الائنسز اور ریجنل انفلوئنس کا اسٹریٹجک امپیکٹ ہوتا ہے۔ سپر پاورز کا ایکشن دنیا کے پولیٹیکل اور اکنامک بیلنس کو انسٹنٹلی چینج کر سکتا ہے۔ کنکلوژن۔ 3 جنوری 2026 نے دنیا کو یہ سکھا دیا، پاور، اسٹریٹجی اور ٹائمنگ ماڈرن کنفلکٹس کے اصلی ٹولز ہیں۔ یہ صرف وینیزویلا کی سٹوری نہیں، یہ 1880 سے 2026 کی جیو پولیٹیکل ڈائنامک کا آئینہ ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔